السلام علیکم توفیع علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد دوستو، میں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ دوستو، ہمارا لوکیشن تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے۔ جیسے میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ حضرات سے یہ کہا تھا کہ گھر میں ویڈیو بنانا کچھ دقت طلب کام ہے، کچھ مشکل ہے۔ گھر میں بچوں کا شور ہے اور دیگر معاملات ہیں، ساؤنڈ ٹریٹڈ روم نہیں ہے، گو کہ یہ اسٹل ورک ان پروگریس ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خاکہ کہ اسٹوڈیو کس طرح کا ہونے والا ہے، اور کچھ لائٹنگ کا معاملہ ہے یہاں پر، کچھ ساؤنڈ ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہے، وہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں انتظار کروں تو ایک آدھ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ رک نہ سکے۔ دوستو، آج جس ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک سیکھ ہے، ایک سیکھ بھی ہے اور ایک نقطۂ آغاز بھی ہے۔ جیسے میں تمہیداً پہلے بتا چکا ہوں کہ ثقیفہ کے بعد ایک سلسلہ مختلف ہو گیا، دو گروہ بن گئے اور ہر گروہ نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اب اس گروہ کا جو پہلا باقاعدگی کے ساتھ شاعر آیا، اس نے اپنی چھاپ اس طرح چھوڑی کہ اس کے بعد آنے والے جتنے شعراء تھے وہ سارے اسی کے نقش قدم پر کسی نہ کسی طریقے سے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم کو۔ کس طرح وقت کے ساتھ تقیہ کرنا ہے، اور کس طرح جب وقت آن پہنچے تو حق بیان کرنا ہے اپنی آنے والی سزاؤں اور انجام کی پرواہ کیے بنا۔ میں جب یہ ظاہر ہے مجھے کچھ وقت مل گیا، میں اپنا اسٹوڈیو تیار کر رہا تھا، تو میں ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا کہ میں نے کس طرح ویڈیو بنانی ہے، کیونکہ یہ شخصیت ایک بہت ہی نایاب شخصیت ہے جس پر ویڈیو بن رہی ہے۔ اس کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں میں ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ شاید اس ویڈیو میں ہم سارے پہلوؤں پر نگاہ نہ دوڑا سکیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ نکات یہاں وہاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ آپ لوگ آگے سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمیں مدح اہل بیت میں کیا کرنا چاہیے، اور شاعروں کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہوتا رہے گا۔ جس شخص کے بارے میں ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حمام بن غالب ابو فراس بالمعروف فرزدق۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا کریکٹر ہے جس پر تحقیق کرتے ہوئے مجھے خاصی مشکل ہوئی، کیونکہ اس کریکٹر کی زندگی کے کچھ پہلو بہت شفاف ہیں اور کچھ پہلو بہت متنازع بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا اموی حکمرانوں پر قصائد کہنا، اور پھر زبیریوں پر بھی قصائد کہنا، اور بہت سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ لیکن کور میں، اپنے نیوکلیس میں یہ کریکٹر کس طرح کا تھا، اس پر ہم ذرا تھوڑا سا آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، حمام بن غالب قصوہ کے علاقے میں پیدا ہوا، جو آج کل کویت کا علاقہ ہے، اور پھر بصرہ میں منتقل ہو گیا۔ بنی دارم سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے والد غالب امیر کائنات کے بڑے کٹر صحابی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک واقعہ تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے کہ جب غالب اپنے بیٹے کو امیر کائنات کی خدمت میں پیش کرتا ہے تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غالب نے دق الباب کیا، امیر کائنات نے عرض کیا کون؟ غالب نے کہا میں ہوں، اور میرا بیٹا ہے جس کا تخلص فرزدق ہے۔ تو امیر کائنات نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا جی شاعر ہے۔ تو امیر کائنات نے ایک بہت کمال کی سیکھ دی۔ امیر کائنات نے کہا اگر شاعری کا شوق رکھتے ہو تو قرآن پڑھو اور قرآن کا مطالعہ کرو، کیونکہ قرآن میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو کہ آپ کو شاعری پڑھتے وقت یا شاعری کا مطالعہ کرتے وقت ملیں گے، اور ان سے کہیں زیادہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک سرٹن شفٹ آتا ہے فرزدق کی زندگی میں، کہ فرزدق گو کہ 15 سال کا تھا اور شعری حلقوں میں جانا مانا شاعر ہو گیا تھا، مگر پھر بھی امیر کائنات کے کہنے پر، امیر کائنات کے مشورے پر یا امیر کائنات کے حکم پر وہ قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے، اور قرآن کا مطالعہ تقریباً 10 سال تک کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویلیں اور قرآن کی آیتوں کو حفظ کرنا یہ اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ غرق کر دیتا ہے خود کو قرآن کی تلاوت میں اور قرآن کی سٹڈیز میں، قرآنک سٹڈیز میں خود کو غرق کر دیتا ہے۔ لیکن بارہا شاعر تو شاعر ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو شعری جراثیم ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ فرزدق کے ساتھ بھی یوں ہوا کہ اب چونکہ وہ معلم قرآن بھی بن چکا تھا،
اور اپنے اندر وہ شیری آگ بھی محسوس کر سکتا تھا، تو اس نے اپنے شیری انداز کو تبدیل کیا اور بہت کمال قسم کا تبدیل کیا، اس حد تک تبدیل کیا کہ یہ سیکھ ہے آنے والے شعراء کے لیے، اور اس ہی پیٹرن کو ہم آگے آنے والے تمام تاریخ کے شعراء میں دیکھیں گے، کیونکہ یہی ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیاد ہے کہ جس پر فرزدق نے کام کیا اور پھر تمام شاعروں نے اس کو فالو کیا، اور وہ ہے سٹائر، طنز۔ اب چونکہ وہ جانتا تھا کہ ملکی حالات اس طرح کے ہیں، سیاسی حالات اس طرح کے ہیں کہ اس پر کھل کر بات نہیں ہو سکتی، ظلم و جبر کا بول بالا ہے، قبضہ ہے، تو اس نے سٹائر کا استعمال کرنا شروع کیا اور مختلف افراد کے متعلق سٹائر پر کام کرنا شروع کیا، طنز کرنا شروع کیا، اس حد تک طنز کرنا شروع کیا کہ اس دور کے عرب اس طنز کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب زیاد بن ابی کی حکومت بصرہ میں تھی تو یہ چونکہ طنز کرتا تھا تو اسے بصرہ سے بھاگنا پڑا، اور بصرہ سے بھاگ کر وہ کوفہ آ گیا۔ کوفہ میں اسے بہت بڑا استقبال ملا، کوفہ میں وہ تقریباً 10 سال رہا، اور وہیں پر وہ اپنے سٹائر کو اور ابھارتا رہا، اور اس دوران اس کا ایک کنٹمپریری بھی تھا، جریر، اور یہ جو تقابل ہے اور یہ جو جنگ ہے فرزدق اور جریر کے درمیان، یہی عربی ادب کی سب سے بنیادی تصویر ہے اور سب سے بنیادی شاہبارہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہوا ہے اور وہ جو شعریات ان دونوں کے ٹکراؤ سے سامنے آئی ہیں وہی عربی ادب کی بنیادیں بنی ہیں۔ تو جریر کے ساتھ اس کے چپکلش رہتی تھی، جریر کے ساتھ اس کے مسائل رہتے تھے، کبھی وہ ایک اس کے خلاف طنز کرتا جسے ہم مائیکل ڈس کہتے ہیں، کبھی وہ اسے ڈس کرتا تھا، کبھی یہ اسے ڈس کرتا تھا، تو یہ ان کے سلسلے خط و خطابت میں چلتے رہتے تھے۔ گو کہ یہ کبھی پولیٹیکل نہیں رہا، اس نے اپنے پولیٹیکل انفلوئنسز جو تھے وہ سارے کے سارے سٹائر میں بند کر کے رکھے، طنز میں بند کر کے رکھے، اور بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ شاعرانہ زندگی گزارتا رہا، ڈپلومیٹک زندگی گزارتا رہا۔ گو کہ ہمیں تاریخ میں یہ واضح ملتا ہے کہ وہ اس کے ایلیجنسز، اس کی بیعت کہاں پر تھی۔ ہماری اور صنف مخالف کی تمام تاریخوں میں یہ نقل ہے کہ جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کوفہ کی جانب رواں دواں تھے اپنے پورے قافلے کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو انہیں رستے میں فرزدق ملا، تو مولا حسین نے کوفے کے احوال پوچھے، فرزدق نے ایک بہت کمال کا جواب دیا، اور ایک شاعر ہی اس طرح کا جواب دے سکتا ہے کہ فرزدق نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلوار ابن زیاد کے ساتھ ہے۔ اب جب زیاد کے مرنے کے بعد اب عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں آ گیا تو فرزدق دوبارہ بصرہ منتقل ہوا، اور پھر اس کی عبید اللہ کی حکومت کے ساتھ اچھی بن پڑی، وہ وہاں پر کچھ سال رہا، عبید اللہ ابن زیاد کے حق میں قصائد بھی لکھے، اور جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آیا تو وہ ساتھ میں کوفہ آ گیا، اور جب اسے یہ محسوس ہوا کہ اب عبید اللہ ابن زیاد اس رستے پر چل پڑا ہے کہ جہاں سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جہاں سے فرزدق کے اپنے عقائد اور اپنی الیجنسز ٹکرانے لگیں، تو اس نے کوفے کو خیر آباد کہا اور مدینے روانہ ہو گیا۔ یہ کنفرم نہیں ہے کہ مدینے روانہ ہوا یا مکہ روانہ ہوا، بہرحال کوفے کو اس نے چھوڑ دیا، اور اسی رستے میں اسے مولا حسین بھی ملے۔ اب یہ معاملہ ہو جاتا ہے سارا کا سارا، مدینے چلا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن زبیر کے حق میں قصائد بھی کہتا ہے، لیکن جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر کا ڈاؤن فال ہوتا ہے وہ اس کے خلاف بھی قصائد کہنے لگتا ہے، اور آپ کو ایک بہت مختلف شکل ملے گی فرزدق میں اور کمیت میں۔ ظاہر ہے اس سے اگلی ویڈیو کمیت اور کسیر پر ہوگی تو وہ اس پر میں اس پر اور بات کروں گا، لیکن ہمیں فرزدق کی زندگی میں ایک بہت مختلف پہلو ملتا ہے اور کمیت کی زندگی میں ایک بہت مختلف پہلو ملتا ہے، اور ہم ان دو ہستیوں کو سامنے رکھ کر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور دیگر آنے والے شعراء کہاں پر کھڑے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو کہ صنف مخالف پر قصائد بھی کہتا ہے، ایک قسم کا تقیہ میں بھی ہے، مگر اپنے الیجنسز کو، اپنی بیعت کو، اپنی محبت کو، اپنے عشق کو واضح بھی رکھتا ہے، سامنے بھی رکھتا ہے، اور اس کا واضح ثبوت ہمیں ملتا ہے اس ایک نظم کے ساتھ جس نے فرزدق کی زندگی بدل دی۔ اس سے پہلے فرزدق کی کبھی کہیں ہمیں قصائد ملتے ہیں، امیر کائنات پر بھی قصائد ملتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جہاں پر فرزدق کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں پر فرزدق فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں۔ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ایک بار
حج کا موقع تھا، تمام حجاج کعبے کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے، رش ایسا کہ سوچا نہیں جا سکتا۔ ہشام ابن عبد الملک اپنے پورے کاروان کے ساتھ، اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پر آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اسے حجر اسود کا بوسہ کرنے کا موقع ملے، لیکن رش اتنا ہے کہ وہ اسے نہیں مل پاتا۔ بالآخر ہجوم سے پیچھے ہٹ کر اس کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے اور وہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس پورے مجمع کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ڈیلیگیٹس بھی ہیں، فورن شام کے کچھ افراد ہیں، اور ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی آج کے بعد زندگی بدلنے والی ہے۔ اچانک مجمع یہ دیکھتا ہے کہ ایک سادہ لباس میں شخص ہے جو ہجوم کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ ہجوم کے پاس پہنچتا ہے تو جیسے دریائے نیل موسیٰ کے عصا سے دو لخت ہوا، ویسے مجمع دو لخت ہونے لگتا ہے اور جگہ بنتی چلی جاتی ہے، اور وہ سادہ لباس میں شخص آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو حکمران ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے، انتظار میں ہے کہ مجھے جگہ ملے گی اور میں جا کے حجر اسود کا بوسہ کروں گا، اور یہ جو شخص ہے یہ اسے جگہ بھی مل گئی، لوگ ہٹ بھی گئے اور اس کے نعرے بھی لگنے لگے۔ ایک تجسس پیدا ہوا، فورن ڈیلیگیٹریز میں بھی تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پوچھا گیا ہشام ابن عبد الملک سے کہ یہ کون ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بتا دیتا کہ یہ سید سجاد ہیں تو جگہ سائی ہوتی کہ تمہارے جانے پر تو تم کو جگہ نہیں ملی، اس کے آنے پر تمہیں جگہ مل گئی۔ یہ جو سادہ لباس میں شخص ہے اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، اور یہ بہت بڑا لفظ ہے، میں نہیں جانتا، بہت بڑا جملہ ہے، اس پر بھی آگے آنے والے ہمارے سیریز میں بات ہوگی۔ میں نہیں جانتا، لست ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اتنے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، اس کے نعرے لگا رہے ہیں، تم کیسے نہیں جانتے اسے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اور پیچھے کھڑا ایک شخص جسے اب برداشت نہ ہوا، گو کہ اس کی پچھلی زندگی کنٹروورشل ہے، جیسے میں نے کہا متنازع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر جرا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی کس طرح کی تھی۔ گو کہ فرزدق کی زندگی کا ماڈل امیر کائنات نے بنایا تھا، امیر کائنات نے اسے قرآن کی طرف راغب کیا تھا، امیر کائنات نے اسے قرآن کی تعلیم لینے پر مشورہ دیا تھا، اور اس کے بعد فرزدق کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی فرزدق کے جتنے معاملات تھے، اس کے جتنے قصائد تھے، گٹھ جوڑ تھے وقت کی حکومت کے ساتھ، وہ سارے خاک میں مل جاتے ہیں اس ایک واقعے کے بعد۔ وہ ایک آواز جو فرزدق نے اپنے زبان سے نکالی، اور اس آواز نے نہ تو صرف فرزدق کی زندگی بدل دی بلکہ آنے والے تمام شعراء کے لیے ایک رستہ بنا دیا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا آواز تھی؟ جب فرزدق سے برداشت نہ ہو سکا، فرزدق نے آواز دی، تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ فرزدق نے وہیں پر 20 شعروں پر مشتمل اپنا قصیدہ فرزدقیہ پڑھنا شروع کیا، وہ بھی فی البدی۔ ھذا الذی تعرف البطھا وتہتؤ والبیت یعرف والحل والحرمہ، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جسے نہ تو صرف مکہ جانتا ہے بلکہ مکے کی آس پاس کی تمام گلیاں جانتی ہیں، تمام علاقے جانتے ہیں، بیت بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے، اور ہل بھی جانتا ہے۔ اور پھر بہت طویل قصیدہ 20 شعروں میں ہے، یہ قصیدہ 20 کے 22 شعروں میں ہے، اور اس پر بھی پھر اختلاف آ جاتا ہے کہ اس میں کتنے شعر فرزدق کے تھے اور کتنے شعر بعد میں اضافہ ہوئے، لیکن 20 شعر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرزدق کے تھے۔ بظاہر سارے شعر پڑھنا مقصود نہیں ہے، ویڈیو پھر طویل ہو جائے گی، ورنہ اندر سے جی تو چاہ رہا ہے کہ میں پڑھوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ شعر پڑھے، اور اس میں ایک کمال کا شعر ہے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کی زندگی میں کبھی لا نہیں تھا، یعنی کہ ان کی زندگی میں نہ تھا ہی نہیں اگر تشہد میں ہم لا نہ کہتے، اگر کلمے میں ہم لا نہ کہتے۔ گویا لا، کلمے کا لا ان کے لا سے منسلک ہے، ان کا لا وہی ہے جو کلمے کا لا ہے، یعنی کہ ان کی زندگی میں صرف ایک ہی لا ہے، اور وہی ہے لا الہ الا اللہ، جھوٹے خداؤں پر برات ہی ان کا ایک لا ہے اور کوئی لا نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی زندگیوں میں لا آیا ہے وہ اسی تناظر میں آیا ہے اور کسی تناظر میں نہیں آیا۔ خیر، تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، ہم ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ ایک ایک شعر پڑھتا رہا، ہشام ابن عبد الملک کی چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا، اڑتا چلا گیا، اور پھر جو ہونا تھا وہی ہوا۔ اسے پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا،
اس کی مرات بند کر دی گئی، یعنی کہ جو بیت المال سے اسے درباری شاعر ہونے کا ایک تحفہ ملتا تھا یا سیلری جو اسے ملتی تھی، پے جو اسے ملتی تھی، ویجز، وہ بند کر دی گئی۔ اب جب کمال کا یہی ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ بالکل لاؤبالی قسم کا شخص تھا اور بالکل منہ پھٹ، کسی کی فکر نہ کرنے والا، اپنے دھن میں رہنے والا، اپنی مرضی کی بات کرنے والا۔ جب اسے قاضی کے سامنے پیش کیا تو اس نے قاضی سے یہ عرض کیا، اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں حشام بن عبد الملک کے مظالم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے فرزدق ہے، شاعر ہے، پورے عرب ممالک میں، پوری عرب دنیا کے اندر اس کا بول بالا ہے، ادیب ہے، اور ظاہر ہے ادیبوں کی باتیں عوام کے لیے جلا دینے کا کام کرتی ہیں۔ تو جب حشام بن عبد الملک کو یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ تو میرے مظالم پڑھنے لگا ہے، تو ظاہر ہے خانہ جنگی ہوگی، لوگوں میں ایک غلط تاثر جائے گا۔ تو حشام بن عبد الملک نے اسے چھوڑ تو دیا مگر نظر بند کر دیا، اور اس کی مرات جو بند کر دی گئی تھی وہ آدھی کر دی گئی۔ حشام بن عبد الملک کے دور میں یہ مرات آدھی تھی اور اس کے بعد اسے بالکل بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی پوری زندگی اسی طرز پر چلتی ہے۔ اس نے اس کے بعد کہیں پر بھی کسی بھی حاکم کی یا صاحب اقتدار کی حمایت میں کوئی قصیدہ نہیں کہا۔ جب یہ زندان میں تھا اسی قصیدہ فرزدقیہ کے بعد، تو امام سجاد نے اسے خط لکھا اور اسے 12,000 دینار بھجوائے، شاباشی دی اور داد و تحسین دی۔ اس نے خط دوبارہ لکھا اور کہا کہ میں نے جو بھی کہا وہ اپنے دل سے کہا ہے اور میں اس کا معاوضہ نہیں لوں گا، کیونکہ یہ میرے دل کی آواز تھی جو کہ بہت عرصے سے میرے دل میں بند تھی۔ بالآخر وہ نکل آئی اور اسے نکلنا ہی چاہیے تھا، اور اس نے وہ 12,000 واپس کر دیے۔ امام تک وہ 12,000 پہنچے، امام نے اسے دوبارہ خط لکھا، امام نے کہا جو شے ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ برکیف اس کے پاس وہ 12,000 آ گئے۔ اس کے بعد یہ 40 سال تک زندہ رہا، یعنی کہ 98 صدی ہجری میں اس کی غالباً اس کی وفات ہوئی ہے، اور تقریباً 40 سال یہ اس کے بعد زندہ رہا ہے۔ لیکن یہ اپنی اولاد سے یہ کہتا تھا کہ 40 سال ہو گئے میری مراد بند ہوئے، سجاد کے دیے ہوئے 12,000 ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس میں اتنی برکت ہے کہ میں جب ہی انہیں خرچ کرنے لگتا ہوں یہ اور بڑھ جاتے ہیں، میں جیسے ہی انہیں خرچ کرتا ہوں ان میں پھر سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ 12,000 جو امام سجاد نے اسے دیے تھے 40 سال تک اس سے ختم ہی نہیں ہوئے۔ یہ کمال ہے فرزدق کے ان 20 شعروں کا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اور ان 12,000 دینار کا جو کہ تحفے کے طور پر مولا سجاد نے اسے عطا کیا۔ اب وہ جو اگلی 40 سال کی اس کی زندگی ہے، اس پر ہم ظاہر بات تو ہونی ہے لیکن اس ویڈیو پر نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی اگلی زندگی کمیت سے منسلک ہے۔ تو وہ کمیت کے ساتھ جو اس کے انٹریکشنز ہیں، اور کمیت کو جس طرح اس نے پڑھایا ہے، جس طرح اس نے سکھایا ہے اور اپنی روش پر لے کر آیا ہے، اس پر بات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کمیت والی ویڈیو پر بات کریں گے۔ وہ بھی ایک کمال کا سلسلہ ہے، لیکن فی الحال ہمیں فرزدق سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ فرسٹ آف آل، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی درباری شاعر کہے یا ابوذر کہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، اور وہ حق آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہی اس حق کا کمال ہے۔ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے، آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ آج کل بہت سے نظریات دنیا میں آ رہے ہیں، اور ہر شخص کا ہر معاملے پر کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نظریہ نہیں چاہیے، نظریہ باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ حق ہی اصل ہے، اور حق پر ہی بات ہونی ہے، اور یہی سیکھ ہمیں فرزدق سے ملتی ہے کہ بے شک آپ کی پوری زندگی درباری ہو کر گزر جائے، ظالموں کے حمایت میں گزر جائے، لیکن آپ کے وہ کہے ہوئے 20 شعر اور آپ کے دل کی آگ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ فرزدق کی وہ پوری زندگی کی کوئی بات نہیں کرتا، گو کہ شعری حلقوں میں فرزدق کا دیوان اب بھی موجود ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اپنے دور کا بھی اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک معلم شاعر ہے، لیکن جب بھی فرزدق کی بات ہوگی صرف اور صرف قصیدہ فرزدقیہ کی بات ہوگی، اور اس سے منسوب جتنے واقعات ہیں اس کی بات ہوگی، گو کہ عربی ادب میں اس کی اور جریر کے جو مکالمات ہیں اس پر بہت جرح ہوتی ہے، اور فرزدق کی موت کے بعد جریر نے اس پر ایک مرثیہ بھی کہا ہے، اس کی حمایت میں مرثیہ کہا ہے، لیکن جب بھی فرزدق کا نام آئے گا
ساتھ میں اس کے یہی کہا جائے گا، شاعر اہل بیت۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، آگے آنے والی ویڈیوز میں پھر بہت بات ہوگی، بہت لوگوں پر بات کرنی ہے، بہت زیادہ بات کرنی ہے۔ میں 2 ہفتے لیٹ ہوں اور یہ اسی سلسلے کی وجہ سے مجھے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم تسلسل کے ساتھ ویڈیوز ڈالیں گے۔ میرا جو اقرا سیریز ہے اس پر بھی کام ہونا ضروری ہے، اس پر بھی کام ہوگا، اور کچھ اور سیریز پر بھی میں بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ ایک مخصوص شاعری کی بات ہوتی ہے، تو یہ محدود ہو کر نہ رہ جائے، اس لیے دوسرے ٹاپکس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ تو جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے شاعری اور اہل بیت والا، اس پر تو کم سے کم 50 سے 60 ویڈیوز بننی ہے، ظاہر ہے ہر شاعر پر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنی آراء سے بھی نوازیں۔ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ میں اس طرح کیمرے کے سامنے بات کرنے والا شخص نہیں ہوں، میں افراد کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے والا شخص ہوں۔ مجھ سے سوال ہوتا ہے، میں جواب دیتا ہوں، مجھے وہی آتا ہے۔ کیمرہ میرے لیے نیا ہے، میں اس پر بات کرنا مشکل سمجھتا ہوں اپنے لیے، تو اسی لیے اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ معاف فرمائیے گا، اپنی آراء سے نوازیے گا۔ اگر کہیں کوئی مشکل ہے تو میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ ہاں، اور یہ میں ضرور کہہ دوں کہ فرزدق کی زندگی بہت بڑی ہے، اس پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، ایک نشست میں تو بالکل بات نہیں ہو سکتی، اور یہ تو ایک مختصر ویڈیو ہے، 15 منٹ کی ہوگی شاید غالباً، تو اس پر تو بالکل اتنی بات نہیں ہو سکتی، اس کے شاعری کے ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے بات نہیں ہو سکتی۔ پھر کبھی فرزدق پر کوئی سیریز کرنی ہوئی اور اس کے دیوان کو سامنے رکھ کر اس کے دوسرے شعری کمالات پر بات کرنی ہوئی تو وہ کریں گے، لیکن فی الحال یہاں اس کو یہیں پر رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔